محرم الحرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ جب سے دنیا بنی تب سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ محرم الحرام بھی انہی 4 ماہ میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال نو کا آغاز اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ سال نو کا آغاز ہم کچھ عزم اور پلاننگ کے ساتھ کریں گے۔ ہو سکے تو اسے لکھ کر یا کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں سے بار بار آپ کا گزر ہو، اور یہ ریمائنڈر پورا سال آپ کے لیے اصلاح اور غور و فکر کا باعث بنتا رہے۔ وقت ایک نایاب سرمایہ ہے، ایسا نایاب خزانہ ہے، اسے خرچ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ انمول خزانہ ہاتھ سے نکلا چلا جاتا ہے جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو پاتا۔ اگر موجودہ لمحات سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ قیمتی سرمایہ ہمارے لیے آخرت میں وبال جاں اور بیکار ثابت ہوگا۔ وقت کو ہم فلاح کا باعث بھی بنا سکتے ہیں اور گناہ کا باعث بھی، سوچنا ہم نے ہے۔ نیا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں اور آنے والے سال کی پلاننگ کریں۔ امت مسلمہ کے سال نو کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ جب سے دنیا بنی تب سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ محرم الحرام بھی انہی 4 ماہ میں سے ایک ہے، لہٰذا اس کے تقدس اور حرمت کا خیال رکھیے۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ الحمدللہ نئے سال کی ابتدا ماہ حرمت سے ہو رہی ہے۔ اس مہینے میں تاریخ اسلام میں وہ واقعات رونما ہوئے جسے جان کر دل اور روح نہ صرف ہل جاتا ہے بلکہ امت مسلمہ کی زندگی کا مقصد حیات بھی اس میں شامل ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی نہ تو بیکار ہے اور نہ دنیا کی عیش و عشرت میں گم ہونے کے لیے ہے۔ لہٰذا گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کا آغاز سچی لگن اور مضبوط ارادے کے ساتھ کریں اور بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ محرم الحرام میں کرنے والے 7 اہم کام۔ سب سے پہلا کام، اپنے سابقہ گناہوں کوتاہیوں پر معافی مانگنے میں دیر نہیں کریں۔ پھر دوسرا کام، کوئی بھی نئے نیک عمل کی ابتدا کریں، مثلاً نوافل کی ابتدا یا کسی کو اچھی بات کہنا، آیت حدیث سکھانا شروع کریں۔ اس کام کے لیے اپنے گھر والوں، فرینڈز، ملازمین اور اوس و پڑوس کو مد نظر رکھیں یا خود سیکھنا شروع کریں۔ پھر نمبر 3، اپنے فرائض میں کوتاہی سے بچیں اور ان میں بہتری لائیں، خاص کر نماز، روزہ، تلاوت قرآن وغیرہ۔ نماز بروقت ادا کریں اور تلاوت قرآن کو معمول بنائیں۔ نوافل کا اہتمام کریں اور قرب الہی کا یہ ذریعہ ہے۔ پھر نمبر 4، اپنی برائیوں کو پہچانیں، مثلاً عریاں موویز دیکھنا، میوزک اور فحش ایکٹرس کو فالو کرنا، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ ہر آوارگی میں رہنا، خود سجا بنا کر پیش کرنا، یہ سب گندگی سے لبریز شیطانی زنا کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اور اسی طرح خاص کر مسلم نامحرم مرد اور عورت کتنی گھٹیا اور نیچ حرکت کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو فرینڈز ریکویسٹ بھیجتے ہیں۔ ایسی گھٹیا دوستی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لہٰذا حدود اللہ پامال نہ کریں۔ سال نو پر اپنا جائزہ لیتے جائیں اور تزکیہ کرتے جائیں۔ پورا سال آپ کا تزکیہ کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں غفلت کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کی یاد دہانی نہیں رہتی۔ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی یاد دلائے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ تو یاد رکھیں، مومن کو بے حیائی اور آوارگی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ پھر نمبر 5 کہ اپنی زبان کو نرم اور معاملات کو بہتر بنائیے۔
حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں غفلت نہیں کریں۔ کسی بھی مسلمان کی جان، مال اور عزت میں کوئی بھی زیادتی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ چیز ہماری جنت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا اپنے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان اور دیگر انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ پھر نمبر 6، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا ایک میٹھا نشیلا زہر ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکیں، اس سے غفلت اور سستی جنم لیتی ہے۔ پھر نمبر 7 کہ محرم میں روزے کی بہت اہمیت ہے۔ 9 اور 10 محرم کا نفلی روزہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اس اجر و ثواب کے موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحابیات اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتی تھیں۔ یہود اس روزے کو اپنی نجات کی یاد میں رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، لیکن ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے، کن سے؟ یہودیوں سے، ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غور و فکر کرنے کی اور ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔